اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو، یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، ایک کھیل، ایک تماشا، زیب و زینت اور تمہارا ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت حاصل کرنا ہے۔ جیسے بارش کے آنے سے کسانوں کو ان کی کھیتی لبھاتی ہے، پھر وہ بڑی ہوتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی اور پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں شدید ترین عذاب یا اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا کا مل جانا ہوگا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا ایک سامان ہے۔ انسانی زندگی کے بارے میں ماہرین نفسیات نے بھی اپنی طبع آزمائی کی ہے، اور مصنفین، شرکاء اور دانشوروں نے بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ شیکسپیئر کی مشہور 7 Stages of Man بھی ایک کردار کی مختلف سٹیجز کا تذکرہ کرتی ہے، لیکن شیکسپیئر کی بیان کی ہوئی وہ سٹیجز جو ہیں وہ ایک مخصوص کردار کے لیے ہیں کہ اس میں وہ کبھی جج بن جاتا ہے تو اس کی توند نکل آتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے ہر انسان جج نہیں بنتا، ہر انسان ڈاکٹر نہیں بنتا۔ قرآن مجید نے انسانی زندگی کا جو تجزیہ فرمایا ہے وہ واقعتاً ہر انسان پر چسپاں ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں انسانی زندگی کو 5 چیزوں سے تعبیر کیا گیا ہے، اور وہ پانچوں اگر غور سے دیکھیں تو انسان کی زندگی کی 5 سٹیجز ہیں۔ قرآن مجید میں اس کے علاوہ بھی بہت سی تشبیہات ہیں جو دی گئی ہیں، پھر یہ ان میں سے جو پہلی 2 ہیں، قرآن مجید کی کچھ آیات میں اس کی نفی ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑی سنجیدہ زندگی ہے، اس کے نتائج نکلنے والے ہیں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوؤ گے وہی وہاں پر کاٹو گے۔ لیکن متعدد آیات میں دنیاوی زندگی کو کھیل اور تماشا سے تعبیر بھی کیا گیا ہے۔
وہ آیات کے جن میں اس دنیا کے کھیل اور تماشا ہونے کی نفی کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نقطہ نظر سے ہے، اس لیے کہ گریک مائتھولوجی میں اس دنیا کو گاڈز اینڈ گاڈیسز، خداؤں اور دیوتاؤں اور دیورانیوں کا تھیٹر قرار دیا ہے، کہ جس طرح بادشاہ کسی شخص کو شیر اور بھیڑیے کے سامنے ڈال کر، شیر اور چیتے کے سامنے ڈال کر اس کا تماشا دیکھا کرتے تھے کہ وہ کیسے ان کے ساتھ لڑتا ہے اور کیسے شیر جو ہے اس کو پھاڑتا ہے، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے کہ کسی کو وہ تکلیف میں ڈالتا ہے اور کسی کو ظلم کرنے والا اور کسی کو مظلوم بناتا ہے، اور معاذ اللہ وہ اوپر بیٹھ کر تماشا دیکھتا ہے۔ قرآن مجید اس تصور کی، ہمارا دین اس تصور کی نفی کرتا ہے۔ لیکن جب قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ لائب کہتے ہیں کھیل کو، اور لہو کہتے ہیں غفلت کو۔ غفلت جو ہے فن، یعنی انسان اپنے آپ کو حقائق سے غافل کرنے کے لیے تماشے کا سہارا لیتا ہے، فن کا اہتمام کرتا ہے۔ قرآن مجید جب انسانی زندگی کو کھیل کہتا ہے تو یہ اصل میں دونوں کا مجموعہ ہوتی ہے، یعنی جیسے وہ ایکٹ پلے کا تصور ہے کہ کسی ڈرامے میں، کسی مووی میں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک تو وہ سکرین پر نظر آنے والا کردار ہوتا ہے، اور دوسرا اس کردار کے پیچھے کوئی ایکٹر ہوتا ہے۔ بعض کہانیوں میں، بعض ڈراموں میں، بعض موویز میں کوئی کردار تو بڑا مظلوم ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو اس پر رحم آ رہا ہوتا ہے، وہ جگہ جگہ پٹ رہا ہوتا ہے، مار کھا رہا ہوتا ہے، تشدد کا نشانہ بن رہا ہوتا ہے، لیکن اس ایکٹر کے کام کی چیز وہ نہیں ہوتی، اس کے کام کی چیز وہ ریوارڈ ہوتا ہے، وہ ویج ہوتی ہے کہ جو اسے اس ایکٹنگ کے نتیجے میں دی جاتی ہے۔ ممکن ہے ایک شخص کسی ڈرامے یا کسی فلم میں دھکے کھا رہا ہو، انتہائی مظلوم شخص کا کردار ادا کر رہا ہو، لیکن اسی کے نتیجے میں اس کو ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ مل رہے ہوں اس ایکٹنگ کرنے کے، تو اس کے کام کی چیز وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ایک تو وہ دوسروں کو نظر آنے والا اس کا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کوئی ڈائریکٹر کسی فلم کا کسی ایکٹر کو نوکر کا کردار دیتا ہے، کسی کو بادشاہ کا کردار دیتا ہے، کسی خاتون کو نوکرانی بناتا ہے اور کسی کو رانی اور بیگم بناتا ہے، لیکن ان ایکٹرز کو جو پیمنٹ وہ کرتا ہے وہ اس کے حسن کارکردگی کی بنیاد پر کرتا ہے، کہ اگر اس کو نوکر بنایا گیا تھا تو اس نے خوب اچھا نوکر بن کے دکھایا، اس کو بادشاہ بنایا گیا تھا تو کیا اس نے کوئی اچھا بادشاہ بن کے دکھایا۔ یہ ہے اصل شے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس دنیا میں انسان کو مختلف کردار دے کر بھیجا ہے، کسی کو اپریسڈ مظلوم بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، کسی کو ظالم بنا کر بھیجا ہے، کسی کو صاحب ثروت بنا کر بھیجا ہے اور کسی کو تنگ دست بنا کر بھیجا ہے، کسی کے ہاتھ کھلے چھوڑے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو آزما سکے کہ یہ ظلم کرتا ہے یا ان ہاتھوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور کسی کو مال و دولت عطا کرتا ہے کہ اس مال و دولت کی بنیاد پر وہ دوسروں پر دھونس جماتا ہے
یا دوسروں کے ساتھ مہربانی اور سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن اس انسان کے کام کی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ایکسیپٹنس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کردار کو، اس کے اس کی کارکردگی کو اچھا سمجھا، پسند فرمایا، یا اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کو ناپسند فرمایا۔ اس آیہ مبارکہ میں 5 چیزوں سے تعبیر کیا گیا ہے دنیاوی زندگی کو۔ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا، یاد رکھو، جان لو کہ دنیاوی زندگی تو لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل، لہو تماشا، انٹرٹینمنٹ، اور زینت، اور تمہارا ایک دوسرے پر فخر کرنا، اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت حاصل کرنا ہے۔ غور کیا جائے تو یہ انسان کی زندگی کی 5 سٹیجز ہیں۔ انسان کا جو بچپن ہے، اگرچہ جدید ماہرین نفسیات وہ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ بچے کے کھیل میں بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے اور کوئی اس کے پیش نظر شاید کوئی سیریس بات ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید اس کی تائید نہیں کرتا۔ بچہ جو ہے وہ بنیادی طور پر بس کھیلتا ہے، اور اس میں کوئی لمبی چوڑی فیلنگز بچے کے اندر نہیں ہوتی۔ جو وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ احساسات اور فیلنگز اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، لیکن بچپن میں کھیل ہی ہوتا ہے۔ اس کی بڑی خوبصورت مثال ہے بچوں کے کھیل کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی وی پر ایک وہ خاکہ دکھایا کرتے تھے کہ 2 بچے گلی میں کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے ان کی لڑائی ہو گئی۔ دوسرے کا ایک نے قمیض پھاڑ دیا اور وہ پھٹے ہوئے کرتے کے ساتھ گھر گیا۔ ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا فلاں نے میرا کرتا پھاڑ دیا، مجھے مارا ہے۔ وہ اس کے گھر چلی گئی، دونوں ماؤں کی لڑائی شروع ہو گئی، اور ادھر سے اس کا باپ آ گیا پیچھے ماں کے، اور ادھر سے اس کا باپ آ گیا، وہ بھی لڑنا شروع ہو گئے۔ ان دا مین ٹائم یہ دونوں بچے یہ پھر ایک ہی سائیکل پر بیٹھ کر بڑے ہنستے مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ان کے ماں باپ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ لیکن یہی بچہ جب کالج میں پہنچتا ہے تب اس کے اندر احساسات ڈیولپ ہوتے ہیں، بڑا سینسٹیو ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ بچے کے جس کو مار کھا کر بھی اور قمیض پھڑوا کر بھی کوئی خاص احساس نہیں ہوا تھا، بس فوری طور پر ایک ہوا، اس کے بعد وہ پھر ایک ہی جیسے ہو گئے۔ لیکن اب جب وہ کالج میں پہنچ گیا تو کسی نے مارا نہیں اس کو، کسی نے اس کا قمیص نہیں پھاڑا، صرف ٹونٹ کیا اس کو۔ اب گھر میں آ کر وہ اسی پر پریشان جو ہے وہ بیٹھا ہے کہ آج مجھے اس نے یہ بات کہہ دی، اور اتنا اس میں غمگین ہو جاتا ہے کہ پھر اسے کبھی تو اس بات کو بھلانے کے لیے گولیاں کھانی پڑتی ہیں نیند کی، پھر کبھی وہ میوزک کا سہارا لیتا ہے، اور کبھی وہ ڈرگ کا سہارا لیتا ہے، یا کوئی مووی، کوئی فلم، کوئی ڈرامہ دیکھ کر، یا کوئی ناچ گانے کی محفل میں شریک ہو کے اپنی وہ بات جو ہے اس کو بھلانا چاہتا ہے کہ جو بھولنے کا نام نہیں لے رہی۔ تو یہ سٹیج جو ہے یہ دوسری سٹیج ہے۔ تو پہلی سٹیج یہاں پر فرمائی کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، ولہو، اور انٹرٹینمنٹ ہے۔ لہو کہتے ہیں غفلت کو، لعب و لعب یہ عام اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، فضولیات۔ الہا کہتے ہیں غافل کرنے کو، الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھا کثرت کی خواہش نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں وزٹ کر لیں، تم قبروں میں جا پہنچے۔
تو یہ دوسری سٹیج جو ہے یہ لہو کی سٹیج ہے۔ پھر اس دوسری سٹیج میں جن لوگوں نے بھی، ظاہر ہے ہم سب اس سٹیج میں سے گزرے ہیں، اگر آپ یاد کریں تو اس سٹیج میں انسان کو کوئی بہت زیادہ کپڑے پہننے کا شوق نہیں ہوتا اور صفائی ستھرائی بھی نہیں ہوتی، یعنی میلی، پرانی اور پھٹی ہوئی جین پہن کر زیادہ مزہ آتا ہے اجلے کپڑوں کے مقابلے میں، اور بکھرے ہوئے بال اور جو بغیر منہ دھوئے اور بال بنائے ہوئے نکلنا یہ زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کسی بوائز ہاسٹل میں جائیں، کسی کالج یا یونیورسٹی کا، تو اس کا نقشہ تو بڑا ہی عجیب ہوتا ہے کہ سارا سامان کمرے کے اندر بکھرا ہوا ہوتا ہے، بستر جو ہے وہ کباڑ خانہ معلوم ہوتا ہے، اور جو کپڑے اتارے ہیں وہ ٹانگے ہوئے نہیں ہوتے، تو پینٹ وہاں پڑی ہے، قمیض وہاں پڑی ہے، اور ایسے ایک پینٹ پڑی ہوتی ہے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں سے بس کوئی نکل کے چلا گیا ہے، وہ پینٹ وہیں رہ گئی ہے پڑی ہوئی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب یہی نوجوان تعلیم سے فارغ ہو کر یعنی سیٹلڈ لائف کی طرف جاتا ہے، اب وہ 3 پیس سوٹ پہن کر گھر سے نکلنے سے پہلے راویوں سے اپنا جائزہ لیتا ہے مرر کے سامنے کھڑے ہو کر کہ میں ٹھیک لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا، کہیں سلوٹ تو نہیں میرے کپڑے کے اوپر۔ یہ تیسری سٹیج جو ہے یہ زینت کی سٹیج ہے۔ آدمی ایک ہی ہے، پہلے لعب، کھیل کود، پھر لہو، تماشا، انٹرٹینمنٹ، اور پھر تیسری سٹیج جو ہے یہ زینت کی سٹیج ہے۔ اس یوں سمجھیے کہ 15 سال تک پہلی سٹیج ہے، اس کے بعد پھر 15 سے لے کر 25 تک دوسری سٹیج ہے، اور پھر 25 سے 35 تک، یعنی کوئی شخص جو 25 سال کی عمر میں تعلیم سے فارغ ہوگا، کوئی 30 سال کی عمر میں، کوئی 32 سال کی عمر میں، کوئی 33 سال کی عمر میں، لیکن جوں جوں وہ سیٹلڈ لائف کی طرف بڑھے گا، اب کہاں وہ ہاسٹل کا کمرہ اور کہاں اب یہ گھر کے اندر اگر صفائی نہ ہو تو وہ ڈانٹ دیتا ہے، بیڈ سیدھا نہ ہو اس پر وہ محاسبہ کرتا ہے۔ وہی انسان، یہ سٹیج جو ہے یہ زیب و زینت کی سٹیج ہے۔ زینت کہتے ہیں اٹریکشن کو، کشش کو، یعنی لوگوں کو اٹریکٹ کرنا یا اٹریکٹ ہونا اسے بہت پسند ہوتا ہے، لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو، یہ اس کی بڑی اہم پرائرٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، تمہارا ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ یہ سٹیج بھی بڑی دلچسپ ہے، عام طور پر یعنی 35 سے 45 تک، یعنی اہتمام میں آپ یعنی 4-5 پلس مائنس کر سکتے ہیں، کوئی جو ہے ذرا جلدی اگلی سٹیج میں داخل ہوتا ہے، کوئی ذرا لیٹ داخل، لیکن بہرحال یہ تمام سٹیجز جو ہیں وہ ہر انسان پر، ہر مرد پر آتی ہیں۔ یہ کیا ہوتی ہے سٹیج؟ تفاخر، ایک دوسرے پر فخر کرنا، اس کا تعلق کسی پروفیشن سے ہو، وہ اپنے آپ کو اس سٹیج میں بڑا ہی سپر سمجھتا ہے، یعنی جیسے اس جیسا کوئی نہیں ہے، فخر۔ اگر وہ استاد ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس جیسا پڑھا کوئی نہیں سکتا، وہ ڈاکٹر ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسی تشخیص کوئی نہیں کر سکتا، سرجن ہے تو وہ سمجھتا ہے میرے جیسی سرجری کوئی نہیں کر سکتا، پہلوان ہے تو سمجھتا ہے کہ اب پہلوانی تو اس قابل رہتا نہیں اس سٹیج پر جا کر وہ، لیکن اسے یہی سمجھتا ہے کہ آج تک میرے جیسی پہلوانی کوئی نہیں کر سکا، یا اگر وہ کوچ بن جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو داؤ میں سکھاتا ہوں کوئی نہیں سکھا سکتا۔ یہاں تک کہ یہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی سٹیج اتنی پکی ہے کہ وہ شخص کے جو دنیا میں بالکل اس کی کوئی پہچان نہ ہو، کوئی اس کو ریکگنائز نہ کیا گیا ہو، وہ بھی دل ہی دل میں یہ سوچتا ہے کہ میں آدمی تو بڑا کام کا تھا لیکن لوگوں نے اس ہیرے کی قدر نہیں کی،
ہمارا اپنے دل ہی دل میں وہ فخر کرتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں. لیکن جب وہ 50 سال کی عمر پہ قریب پہنچتا ہے، یعنی 45 سے آگے، کسی کو 45 پر محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، کسی کو 48 پر، کسی کو 50 پہ جا کے، کہ اب میں وہ نہیں ہوں جو پہلے تھا. ڈکلائن شروع ہو گیا. یعنی اب وہ چوتھی سٹیج پر وہ اپنے تذکرے کرتا تھا کہ میرا ڈائگنوسس، میری تشخیص، میری سرجری، میری ٹیچنگ، وکیل ہے تو میری بحث. لیکن اب وہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی تذکرے شروع کر دیتا ہے اور اپنی جائیداد اور اپنی پراپرٹی کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، بڑے بیٹے نے FSC میں اتنے نمبر لیے تھے، دوسرا بیٹا جو ہے وہ CSS کر رہا ہے، تیسرا یہ کر رہا ہے، چوتھا وہ کر رہا ہے، اور پراپرٹی فلاں بزنس میرا سیٹ ہو گیا ہے، فلاں ایسا ہو گیا ہے، فلاں یہ ہو گیا ہے. اور پھر جب بڑھاپے کو پہنچتا ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، اب اس کی وہ حیثیت نہیں کہ جس پر وہ فخر کر سکے. اب اس کا سارا کا سارا جو ہے ایمفیسس اولاد پر اور مال پر ہوتا ہے کہ اپنے مال پر وہ اتراتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لوں، تکاثر، کثرت سے. حالانکہ اب اس کی جو منزل ہوتی ہے، جس طرف وہ رواں دواں ہوتا ہے، وہ تو قبر ہے، اور قبر سے ہو کر پھر عالم برزخ سے اس نے آخرت میں جانا ہے. لیکن بدقسمتی سے اس کی ساری کی ساری نظر جو ہے وہ دنیا پر لگی ہوئی ہوتی ہے، اور مال اکٹھا کرنا اور اولاد کو اور زیادہ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا، وہ اس کا نقطہ نظر بن جاتا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن مجید کی، سورہ حدید کی آیت نمبر 20 ہے یہ، کہ جان لو دنیاوی زندگی کھیل تماشا، زیب و زینت، ایک دوسرے پر فخر کرنا، اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت حاصل کرنا ہے. کَمَثَلِ غَیثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، جیسے بارش کے برسنے سے جب کھیتی سرسبز و شاداب ہو کر نکلتی ہے تو وہ کسانوں کو بہت امیز کرتی ہے، بہت بھلی لگتی ہے. عجبا، امیز کرنا، بہت زیادہ دل کو لبھانے والا ہونا. اعجاب المرء بنفسہ، خود پسندی کو کہتے ہیں، اپنے بارے میں کسی انسان کا عجب میں مبتلا ہو جانا. تو اعجاب یعنی بہت دیکھ کے مزہ آنا، امیزنگ کہ میری کھیتی جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے. یعنی آج آپ دیکھیں تو 2 مہینے پہلے جب اچھی بارشیں ہوئیں اور فصل جو ہے وہ اچھی ہوئی تو کسان کے دل کی کلی کھل اٹھی، کسان کے دل کی کلی کھل اٹھی. اور اب کٹائی شروع ہو گئی ہے اور ایک بھرپور فصل اللہ کے فضل و کرم سے آئی ہے، تو کسان کا موڈ جو ہے وہ بڑا امیزنگ موڈ ہے اس وقت. تو عجب الکفار نباتہ ثم یہیج، پھر وہ کھیتی جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے، اور ہیجان کہتے ہیں نا جوش مارنے کو، ثم یہیج، پھر وہ اس کو جوش آتا ہے، ہیجان آتا ہے. فتراہ مصفرا، پھر تم دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئی. ثم یکون حطاما، اور پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. اچھا، اب یہ کیا ہے؟ یہ لائف سائیکل ہے پلانٹس کا، پودوں کا، کہ ایک خاص سیزن میں پودا جو ہے وہ ہرا ہوتا ہے، پھر خوب بھرپور وہ پھل پھول پتے لاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہی پتے جو وہ جھڑ جاتے ہیں، پھر جھڑ کر وہ پاؤں کے نیچے مسلے جاتے ہیں، پھر نئے سرے سے وہ بہار آتی ہے، اور پھر ایک سائیکل جب وہ چلتا ہے. جیسے انسانوں کا یہ سائیکل ہے کہ انسان جو ہیں وہ اس دنیا میں ایک بچے کی حیثیت سے آتے ہیں، پھر بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، پھر زینت کی سٹیج آتی ہے، اور پھر اس کے بعد تفاخر کی سٹیج آتی ہے، اپنے آپ کو وہ بڑی وکری چیز سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر بڑھاپے میں جا کر تکاثر فی الاموال والاولاد کا معاملہ ہوتا ہے، مال و اولاد میں کثرت ان کا جو مطمع نظر ہو جاتی ہے. بالکل ایسے جیسے ایک پودا جو ہے وہ اس سائیکل میں سے گزرتا ہے، پہلے چھوٹی سی کومپل نکلتی ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ
پیلا پڑ جاتا ہے اور پھر وہ چورا چورا ہو کر مسل دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان جو ہے وہ بچے کی حیثیت سے نمودار ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اور پھر مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو دنیاوی زندگی کا سائیکل ہے جس میں سے ہر انسان گزرتا ہے، لیکن انسان جا کدھر رہے ہیں؟ یہ آخرت کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں تمام انسان ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ وَفِي الْآخِرَةِ، یعنی دنیا میں تو سب ایک جیسے، لیکن وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور آخرت میں یا تو شدید عذاب سے پالا پڑے گا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا حاصل ہوگی۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور جس سے راضی ہو گیا اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا سو شدید عذاب سے واسطہ پڑے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی تو دھوکے کا ایک سامان ہے کہ انسان اس دنیا پر ریجھ جاتا ہے۔ اس دنیا کا مال و دولت، اس دنیا کا منصب، اس دنیا کا سٹیٹس، وہ اس کو اتنا لبھاتا ہے کہ اس میں گم ہو کر وہ اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا ایک سامان ہے۔ اب جو اس آیت کا حاصل ہے وہ کیا ہے کہ اس دنیا میں کمپٹیشن، یعنی پہلے وہ جو بچپن اور جوانی کی سٹیجز گزار کر اصل جو انسان کا فائنل کیا ہے؟ تفاخر، ایک دوسرے پر فخر کرنا، اور تکاثر، ایک دوسرے سے مال و اولاد میں آگے نکلنا۔ تو انسان کی نیچر میں کیا ہے؟ مسابقت ہے اور کمپٹیشن ہے۔ تو یہ نیچر تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے انسان کی، تو اب اس کے یعنی روشنی میں کہا جا رہا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، دوڑ لگاؤ، سبقت اختیار کرو، آگے نکلنے کی کوشش کرو، کس چیز کے حصول میں؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کے حصول میں دوڑ لگاؤ۔ یعنی تمہارا کمپٹیشن اس میں ہونا چاہیے کہ کون اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرے گا، کون اللہ کو راضی کرے گا۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور دنیا کے مقابلے میں، دنیا کے مال و دولت کے مقابلے میں، دنیا کی باغات اور کھیتی اور پراپرٹی کے مقابلے میں جنت میں ریزرویشن کرانے کی فکر کرو۔ سابقو، دوڑ لگاؤ، کمپیٹ کرو، الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اور اس جنت کے حصول کے لیے عرضھا کعرض السماء والارض، جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ یہ مختلف محاورے ہیں قرآن مجید کے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔